السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے۔ میں ہوں عادل عباسی۔ ہنگامی بنیادوں پر جو ہے وہ وزراء کی تبدیلی دیکھنے میں آئی، بات ہوتی رہی، خبر چلتی رہی، خبر کی تردید کی گئی، لیکن بہرحال بڑی سرعت کے ساتھ جو ہے وہ وزراء کی تبدیلی ہوئی۔ جو وزیر یہ کہتے دکھائی دیے وزیر اطلاعات کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، وزیر اعظم کا اختیار ہے، ثواب دیدی اختیار ہے، لیکن ابھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ لیکن 72 گھنٹے کے اندر اندر وہ بات بالکل ویسے ہی نظر آئی جیسی خبر تھی، اور خبر یہ تھی کہ وزراء کی تبدیلی کارکردگی پر جو ہے وہ تبدیل کیا جانا ہے۔ آگے طویل فہرست ہے، پنجاب پہ بھی نظر ہے۔ آج خان صاحب بولے جا کے خیبر پختونخوا اور اکزئی میں، انہوں نے کہا جی پنجاب والے اور کے پی کے والے سی ایم بھی سن لیں، اپنی ٹیموں پر توجہ دیں، اور اگر انہوں نے توجہ نہ دی تو میں پاکستان کی خاطر جو ہے وہ تبدیلی لاؤں گا، تبدیل کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تبدیلی کی جو لہر ہے وہ اندرونی طور پر بھی زور پکڑ گئی ہے، اور عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ جی کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا جو پرفارم نہیں کرے گا۔ اب جن کے پورٹ فولیوز چینج ہو رہے ہیں، پورٹ فولیوز جن کے محکمے چینج ہو رہے ہیں، جن کی وزارتیں چینج ہو رہی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو وزیر اعظم کا اختیار ہے، لیکن وزیر اعظم یہ نہیں کہہ رہے۔ وزیر اعظم کیا کہہ رہے ہیں ذرا آپ کو وہ سنواتے ہیں۔ ابھی بھی میں نے اپنی ٹیم کے اندر بیٹنگ آرڈر بھی چینج کیا اور تھوڑی ایک آدھ تبدیلی کی ہے۔ میں آگے بھی کروں گا۔ کوئی بھی ہمارا کھلاڑی اگر صحیح پرفارمنس نہیں دے رہا، ہمیں تیار ہونا چاہیے یا اس کا بیٹنگ آرڈر بدلیں یا اس کو چینج کر کے ایک نیا کھلاڑی لے کے آئیں۔ جی تو وزیر اعظم تیار ہیں بیٹنگ آرڈر بدلنے کو، نیا کھلاڑی لانے کو، نئے کھلاڑیوں کی ظاہر 30-35% جو ہے اب کابینہ کے اندر نئے کھلاڑی ہیں، اور جو پرانے کھلاڑی ہیں وہ کچھ وزارت لینا نہیں چاہ رہے، کچھ جو ہے وہ وزارت پہ خاموشی سے چلے گئے ہیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اس تمام معاملے پر ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا افضل صاحب، رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے۔ بہت شکریہ رانا صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ مرتضیٰ وہاب صاحب، مشیر اطلاعات سندھ، وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر ہیں، کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ مرتضیٰ وہاب صاحب آپ کا۔ فردوس عاشق اعوان صاحبہ، معاون خصوصی اطلاعات بنی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، فواد چودھری صاحب کی ریپلیسمنٹ پر تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کر لیں گی۔ سب سے پہلے میں ذرا مرتضیٰ صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ یہ پیپلز پارٹی یہ کریڈٹ لے رہی ہے کہ جی یہ تو دیکھیں ہماری کیبنٹ ساری واپس آ گئی ہے، تو آپ لوگوں کو اس بات پہ خوشی ہے کہ آپ کے لوگ جو تھے آپ کے ساتھ تھے وہ واپس آ گئے، یا پھر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کہ یہ ذرا مبارکباد بھی دی بلاول بھٹو صاحب نے، خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کے لوگ وہاں چلے گئے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑا سٹل طنز ہے۔ میرا خیال ہے کوئی آڈیو کا ایشو ہوا ہے۔ مرتضیٰ صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں کہ میرے خیال سے ٹیکنیکل ایشو ہے جس کی سے آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ رانا صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ جی، سٹاک ایکسچینج 900 پوائنٹس کا اضافہ، نئے مشیر خزانہ کی تعیناتی سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ ظاہر ایک طرف مشکل فیصلہ کرنا تھا، خان صاحب نے بڑے کلوز آئٹ تھے، بہت زیادہ پرانے پارٹی کے اندر اسد عمر صاحب، ان کا بڑا ریلائنس تھا اکانومی کے معاملے پر، ان کو تبدیل کیا، ان سمیت کچھ اور وزراء کو تبدیل کیا۔ آپ کی پارٹی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اصل معاملہ ان کی غلطی نہیں ہے بلکہ کپتان کی ہی غلطی ہے۔ کیا آپ اس کو اس طرح نہیں لے سکتے کہ ایک وزیر اعظم کو یہ لگا کہ اس کے وزیر پرفارم نہیں کر رہے تو ضد پر رہنے کے بجائے انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا؟ بالکل، ہم لوگ اس کو بالکل ایسے نہیں سمجھتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کی بے جا مداخلت تھی اور ان کو کام نہیں کرنے دیا گیا۔ میں تو ذاتی طور پہ 5 سال سے ان کو جانتا تھا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ میں جب فائنانس میں فلور آف دی نیشنل اسمبلی پہ نمائندگی کرتا تھا اپنی پارٹی کی، تو اپوزٹ سائڈ پہ اسد عمر ہوتے تھے۔ اسی طرح سے ہماری فائنانس کمیٹی میں، سی پیک کمیٹی میں، ہر جگہ اسد عمر کے ساتھ رہتے تھے۔ تو اسد عمر اگر وہ اب مجھے بتائیں، میں نے یہ بات شاید پہلے بھی کی ہے کہ ایک پارٹی کی حکومت بنتی ہے، اس کا وزیر اعظم بنتا ہے، اور اس کا ایک 2 ٹوک بیانیہ ہے کہ میں خودکشی کر لوں گا، میں IMF میں نہیں جاؤں گا۔ تو جو اس کا وزیر خزانہ بنے گا وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ اس چیز کی ضرورت شدت سے محسوس کرتے ہوئے کہ ہم جلدی چلے جائیں IMF میں، وہ نہیں جا سکا۔ اور اسی طرح سے پھر وہ کشکول والی جو بات تھی وہ ایکسپرٹیز جو تھی عمران خان کی تھی۔ لیکن ہم اسد عمر کی اور وزارت خزانہ کو بہت زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ جو سب سے بڑی تبدیلی آئی ہے،
جو سب سے بڑا دھماکہ ہوا ہے وہ عمران خان نے اپنے آپ کو ریجیکٹ کیا ہے. اس نے انٹیریئر منسٹری جو ناکام طریقے سے چلائی, پاکستان میں دہشت گردی کی واپسی ہوئی, پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر خراب ہوا, پاکستان کو فیٹف کے اندر مسائل ہوئے, وہ اور اس انٹیریئر منسٹری کا جو منسٹر چینج ہوا, وہ منسٹر تو چینج ہو کے گھر چاہیے تھا. وہ منسٹر آج بھی پرائم منسٹر ہے اور اس کی جگہ ایک وہ لے آئے ہیں اس کو مشرف کی باقیات تو میں کیا کہوں گا, مشرف کا فرنٹ مین لے کے آئے ہیں. جو مشرف کے آفس میں کوئی بندہ سٹیپ کرتا تھا, آئی جی اس کے تنگ تھے, منسٹرز اس سے تنگ تھے, ہر جگہ وہ اس کی انوالومنٹ ہوتی تھی, اور ایک اس شخص کو یہ لے آئے ہیں. تو ان کا کیا خیال ہے کہ پاکستان میں جو مہنگائی اور بدحالی ہے اس کے اوپر پاکستان کے عوام باہر نکلیں گے تو کیا یہ ڈنڈے ماریں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو چینج آئی ہے وہ وہاں آئی ہے. یہ سب سے زیادہ کس کی تبدیلی سے آپ کو حیرانی ہوئی؟ انٹیریئر منسٹر. اور آپ کے خیال میں عمران خان صاحب اچھے انٹیریئر منسٹر تھے؟ بہت بڑا اعتراف ہے کہ وہ انہیں اپنی ناکامی کو قبول کیا, اور پھر وہ ایسا بندہ لے کے آئے جو میرا خیال ہے کہ وہ صرف ان کی وردی نہیں ہے پہنی ہوئی, باقی تو سب وہی کچھ ہے. ٹھیک, مرتضی وہاب صاحب آپ بات کر رہے تھے, بات کٹ گئی تھی. بہتر نہیں ہے اگر آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ پرفارم نہیں کر رہے ان کے وزیر خزانہ یا پھر معیشت کی حالت خراب ہو رہی ہے تو انہوں نے اس کے اندر تبدیلی کر دی؟ دیکھیں عادل عباسی صاحب, انسان کو تصحیح کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہے, تصحیح کرنا اچھی بات ہوتی ہے تاکہ آپ بہتری لا سکیں. لیکن تعجب اس بات پہ ہوتا ہے کہ یہی عمران خان صاحب اسد عمر کے بارے میں بڑے بڑے قصیدے پڑھتے تھے کہ یہ ہے وہ وزرڈ جو کہ پاکستان کی معیشت کو اس بھنور سے نکالے گا اور بہتری لے کے آئے گا. اور جب وہ یہ ان کی تعریف میں قصیدے پڑھتے تھے, وہ ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان پیپلز پارٹی کی معاشی پالیسی کو کرٹیسائز کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے غلط پالیسیاں اس ملک میں رائج کی جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی معاشی پالیسی کے آرکیٹیکٹ تو ڈاکٹر حفیظ شیخ تھے. تو میں سمجھتا ہوں حفیظ شیخ صاحب کو انہوں نے اپوائنٹ کر کے اس بات کا اعتراف کیا کہ ان کا جو پرانا نیریٹو تھا, جو ان کی پرانی تنقید تھی, وہ غلط تھی. فردوس عاشق عوان صاحبہ ہماری انفارمیشن منسٹر تھیں, آج آپ نے ان کو انفارمیشن کا قلمدان دے دیا. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے وزیر خارجہ تھے, آپ نے ان کو وزارت خارجہ ایک بار پھر سونپ دی. تو یہ جو آپ کہتے ہیں کہ میں تبدیلی لے کے آؤں گا, تو تبدیلی آپ کیسے لے کے آ رہے ہیں؟ تمام لوگ تو ماضی کی حکومتوں کا حصہ رہے اور ماضی کی حکومتوں میں بڑا کلیدی ان کا کردار تھا. میں سمجھتا ہوں خان صاحب جب کہتے ہیں نا کہ بیٹنگ آرڈر میں چینج کر سکتا ہوں یا میں ٹیم سے لوگوں کو نکال سکتا ہوں, میں سمجھتا ہوں ایشو یہاں پہ ٹیم کا نہیں ہے, ایشو کپتان کا ہے. اگر کپتان خود اپنے دماغ میں کلیئر نہیں ہوگا کہ اس کو اس ملک کی معاشی پالیسی کیسے بنانی ہے, اقتصادی پالیسی کیسے بنانی ہے, کیسے اس کی عوام کو اس کے مسائل سے نکالنا ہے, کیسے اس ملک کی عوام کو حقیقت پسند بات کرنی ہے, عوام کو بتانا ہے کہ کیا کیا مسائل ہیں اور کس طریقے سے آپ کی لیڈرشپ, آپ کا وزیر اعظم ان مسائل سے نکالے گا آپ کو. آج تک خان صاحب نے وہ چیز نہیں کی, اور آج بھی جب وہ جلسہ کر رہے تھے اپنا, تو اس جلسے میں انہوں نے قوم کو یہ نہیں بتایا کہ کیسے میں آپ کو آپ کی مشکلات سے چھٹکارا دلاؤں گا. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ پاکستان کا جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے وہ میں کیسے کم کروں گا. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میں کیسے کیپٹل مارکیٹ کو ایک بار پھر اسٹرینتھن کروں گا تاکہ انویسٹر کانفیڈنس آئے اور اس ملک میں لوگ انویسٹمنٹ کر سکیں اور لوگوں کو روزگار مل سکے. انہوں نے نہیں بتایا کہ وہ کیسے روپے کی قدر میں اضافہ کریں گے, ڈالر کی قدر میں کمی لائیں گے. انہوں نے نہیں بتایا کیسے وہ ادویات کے ریٹ میں کمی لائیں گے, بجلی کے نرخوں میں کمی لائیں گے, گیس کے نرخوں میں کمی لائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں اصل مایوسی جو ہے وہ خان صاحب کو اپنے آپ سے ہونی چاہیے, اور قوم کو سوچنا چاہیے, سلیکٹرز کو یہ سوچنا چاہیے کہ آیا ان کا کپتان پرفارم کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. پچھلے 9 ماہ پہ اگر آپ نظر ڈالیں گے تو ایک چیز بڑی کلیئر ہوتی ہے کہ کپتان نے پرفارم نہیں کیا. جو پی ٹی آئی کے دعوے تھے ان کی قلعی کھل چکی ہے پاکستان کی عوام کے سامنے. ٹھیک ہے, تو آپ کے نزدیک اصل ذمہ داری وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب پہ عائد ہوتی ہے. ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں آپ لوگ کہ بھائی معیشت ٹھیک نہیں چل رہی, اگر وہ اپنے وزیر کو تبدیل کریں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں ان کا مسئلہ تھا کہ وہ بتاتے. یہ جو سولوشن بتانے والے لوگ تھے, اگر یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ تھے, آپ کہتے ہیں کہ جی بیجا تنقید ہے, اب پرانی تنقید اگر ان کو لے لیا گیا. لیکن یہ بتائیں رانا صاحب مجھے کہ کیا آپ کو جو اب ری شفل کیا ہے کیبنٹ کو, اس سے کوئی امید پیدا ہو رہی ہے, صرف اپوزیشن تنقید برائے تنقید ہی کرے گی؟
دیکھیں بالکل امید پیدا ہوتی ہے، اور آج شاید آپ نے جب اپنے انٹرو میں کہا کہ اسٹاک مارکیٹ اوپر گئی ہے، تو پاکستان عوام ہمارے جو ہیں وہ سارے امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی کچھ تو بہتر ہو اس ملک کے اندر. تو اب جو ایک نئی ٹیم آئی ہے اس سے میں سمجھتا ہوں بزنس کمیونٹی، اسٹاک ایکسچینج، سب کو ایک امید ہے، اور اللہ کرے کہ یہ اس پیمانے کے اوپر پورا اتریں. لیکن جن بلند اور جو خرابہ انہوں نے پیدا کیا پچھلے 8 مہینے کے اندر، اس کو کور کر کے اس سٹیج پہ پہنچنے کے لیے جہاں پہ نون لیگ نے چھوڑی تھی گورنمنٹ 31 مئی 2018 کو، اس سٹیج پہ آنے میں ان کو کتنا وقت لگے گا، یہ ساری چیزیں ہیں. اور جو نقصان پاکستان کو پہنچایا، پاکستان کے عوام کی مشکلوں میں اضافہ کیا، وہ اب دیکھیں نا، انٹیریئر کی میں بات کر رہا تھا. اب آپ دیکھیں کہ 2013 میں جو انٹیریئر منسٹر تھے ہمارے، انہوں نے کیا انہیریٹ کیا؟ دہشت گردی، پھر اس کے بعد فیک پاسپورٹس، فیک آئیڈینٹی کارڈز. سر یہ بتائیں، این جی اوز بے لگام یہاں پھرتی تھی. یہ بتائیں، آپ کے جو انٹیریئر منسٹر تھے، آپ کے جو انٹیریئر منسٹر تھے، وہ مکمل آپ کے کنٹرول میں تھے؟ بالکل کیوں نہیں تھے. دیکھیں نا، اگر آپ کا اب یہ کیا مطلب ہوتا ہے کہ مکمل آپ کے کنٹرول میں؟ وہ کسی اور گورنمنٹ سے انسٹرکشن لے رہے تھے. وہ ایک اس پارٹی کے بڑے سینئر رہنما تھے. اور چودھری نثار صاحب، جی میں انہی کی بات کر رہا ہوں. جی چودھری نثار صاحب مکمل آپ لوگ کی سنتے تھے. تو یہ پیپلز پارٹی کو آپ لوگ سندھ جا کے یہ کیوں بتاتے تھے کہ جی یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، انٹیریئر منسٹری تو آپ کو پتہ ہی ہے؟ اگر مرتضی آپ صاحب اس کو کریکٹ کر دیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کو کنوے کیا جاتا تھا پی ایم ایل این کی طرف. میں آپ سے سمجھ نہیں سکا. مکمل کنٹرول میں تو ایک روبوٹ ہوتا ہے کہ اس کا مکمل کنٹرول آپ کے پاس ہے. انسان جو ہوتا ہے، اب آپ اینکر میں آپ اس وقت تشریف فرما ہیں، آپ پہ کسی کا مکمل کنٹرول نہیں ہو سکتا. آپ کی ایک شخصیت ہے، آپ اپنا پرفارم، آپ کا اپنا بھی رول ہوگا، آپ کے چینل کا بھی رول ہوگا. میں ذرا مکمل کنٹرول میں آتا ہوں رانا صاحب کی طرف. پہلے ذرا آبجیکٹیوٹی کی طرف جاتے نا. مرتضی صاحب، کیا پیپلز پارٹی کو یہ شکوہ نہیں ہوتا تھا چودھری نثار صاحب سے کہ وہ حد سے تجاوز کرتے ہیں؟ چودھری صاحب کا یہ خیال تھا کہ سیاسی مصلحتوں کا شکار نہیں ہوں گا، آئین اور قانون کے مطابق ایکشن لوں گا، اور پی ایم ایل این کیا آپ کو کمیونیکیٹ نہیں کرتی تھی کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے وزارت پوری؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے تو بڑا برا وقت دیکھا جب نون لیگ اقتدار میں تھی، اور کبھی احتساب کی شکل میں، کبھی الزامات کی شکل میں ہمارے خلاف پروپیگنڈا بھی چلتا تھا. سر چودھری نثار صاحب کا بتائیں نا جی، چودھری نثار صاحب کے معاملے میں کیا آپ کو یہ میسج نہیں جاتا تھا؟ کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے نا اندر کی داستان، اور بتانا پڑے گی پھر اگلی بات کیا ہے. دیکھیں عادل عباسی صاحب، میرے خیال میں وقت نے ثابت کیا کہ چودھری نثار صاحب کس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. آیا وہ نون لیگ کے ساتھ تھے یا نہیں تھے، وقت یہ ثابت کر چکا ہے. اور میں سمجھتا ہوں تاریخ کو ہم جھٹلا نہیں سکتے، تاریخ کو ہم چینج نہیں کر سکتے. پھر رانا صاحب، آپ کی تنقید تو اس طرح انٹیریئر منسٹر پہ بنتی نہیں ہے نا ان پر؟ پیپلز پارٹی تو خود اپنے آپ کو وکٹم آپ کے انٹیریئر منسٹر کا سمجھتی تھی. جس طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں میں اس کو قبول نہیں کرتا. وہ جو اشارہ کر رہے ہیں آج کے انٹیریئر منسٹر کے بارے میں وہ حقیقت ہے، اور وہ بالکل حقیقت ہے. اب چودھری نثار کو یہ کہنا کہ وہ انسٹرکشنز کہیں اور سے لیتے تھے، آئی ڈونٹ تھنک سو. اس کے بعد احسن اقبال تھے. میں تو چیلنجز کی بات کر رہا ہوں کہ جو ملک کو چیلنجز تھے ان کا مقابلہ کیا گیا. این جی اوز بے لگام تھیں، فیک پاسپورٹس تھے، پی ٹی اے کے ایشوز تھے. ٹھیک، میں آگے بات سمجھ گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ جو ہے وہ کہیں اور سے اشارہ لیں گے، لیکن آپ کے انٹیریئر منسٹر مکمل آپ کے اختیار میں تھے. تو پیپلز پارٹی کا یہ شکوہ تھا کہ آپ کے انٹیریئر منسٹر ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اور آپ معذرت کے ساتھ آف دی ریکارڈ پیپلز پارٹی کو یہ کمیونیکیٹ کرتے تھے کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں. ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں. جی ویلکم بیک. ہمیں جوائن کیا فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے، معاون خصوصی اطلاعات. ڈاکٹر صاحب آپ کو مبارک ہے. ایک تو بہت مہربانی جی، بہت شکریہ. ٹھیک. دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ تبدیلی اچھی ہے یا بری ہے؟ دیکھیں، تبدیلی تو ہمیشہ اچھی ہوتی ہے، اور زندگی جو ہے وہ آپ اس کے حقائق کو جب دیکھتے ہیں اور حالات اور واقعات کو سامنے رکھتے ہیں تو الٹیمیٹلی بہت ساری چیزیں جو ہیں انسان کو چاہتے نہ چاہتے وہ کرنی پڑتی ہیں. اور جس تبدیلی کا مقصد ملک کا مفاد ہو، عوام کا مفاد ہو، اور اوورآل پاکستان کے جو عوام ہے اس کو ایک پروگریسیو، انلائٹنڈ، ماڈریٹ ویژن کے ساتھ جوڑنا ہو، تو وہاں تبدیلیاں ناگزیر ہوں. تو
تو کرنی چاہیے, اس سے ہچکچانا نہیں چاہیے. تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ لیڈرشپ کا کانفیڈنس. آپ کو تبدیلیاں کیا فرسٹ ٹائم تو نہیں ہوئی ہیں, ہر حکومت تبدیلیاں کرتی ہے, اور کچھ وزیر اعظم چور دروازے سے تبدیل ہوئے, ان کو صرف اس لیے بدلنا چاہتے تھے, لیکن ہمت اور جرت نہیں ہوتی تھی ان پارٹی لیڈرز کی کہ وہ ڈائریکٹلی تبدیلی کریں. وہ کہیں نہ کہیں کسی چور دروازے سے, کسی کوٹ کی آڑ میں تبدیل کر دیتے تھے. تو پرائم منسٹر آف پاکستان کو آپ یہ کریڈٹ دیں کہ وہ پچھلی حکومت کہہ رہی ہیں کہ اپنے وزیروں کو ہٹانے کے لیے کوئی بھی حکومت آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی اتنی جرت سے فیصلے نہیں کرتے, کمپرومائز کرتے ہیں, اور سیاسی کمپرومائز ہوتے رہے ہیں. فرسٹ ٹائم ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اپنے شخصی یا ذاتی تعلقات کو قربان کیا پبلک کے مفادات پہ, ملک کے مفادات پہ, اور اس کو پرفارمنس اورینٹڈ کیا. اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک پازیٹیو چینج ہے, اور بہت بڑی ذمہ داری ہے ان لوگوں پہ بھی جن پہ انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا. ٹھیک, آپ کی وزارت سے متعلق پہلا سوال آپ سے, مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ایسا وزارت اطلاعات نہیں کر پا رہی تھی جو آپ کریں گے؟ دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ فواد نے بہت مشکل اور ایک کہہ لیں ایسے حالات جس میں ٹرانزیشن آف پاور ہوا, اس نے اپنی بھرپور کوشش کی. اور چونکہ یہ میڈیا مینجمنٹ جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا اپ ہل ٹاسک ہے, اور اس کی سب سے پہلی یہ ہے کہ یہ انگیجمنٹ مانگتا ہے. میڈیا جو ہے اونرشپ مانگتا ہے, میڈیا پارٹنرشپ مانگتا ہے, میڈیا ایکسیس ٹو انفارمیشن مانگتا ہے, میڈیا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لیڈرشپ کے ساتھ کنیکٹیوٹی مانگتا ہے. اب ملے گی میڈیا, اور یہ ساری چیزیں جو تھیں آپ کی تبدیلی سے ملے گی میڈیا؟ انشاءاللہ ملے گی, اور سب سے اہم چیز یہی ہوگی کہ ہم پارٹنرشپ میں کام کریں گے. میڈیا کے جو اپنے رائٹس ہیں وہ ڈیفائنڈ ہیں, ڈٹرمنڈ ہیں, اور عمران خان صاحب ان کو اون کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں. اب وہ رائٹس میڈیا کو دینے کے لیے جو میری ذمہ داریاں ہوں گی, مجھے پل بننا ہے بٹوین دی میڈیا رائٹس اینڈ پبلک رائٹس. پہلے وہ لنک مسنگ تھا, اور وہ لنکس تھوڑے سے مسنگ نہیں, میں کہوں گی گیپس تھے, اور ان گیپس کو ہم فل کریں گے. اور جہاں جہاں میڈیا سے ریلیٹڈ اس وقت کیوس ہے, انسرٹینٹی ہے, میڈیا کے اندر انریسٹ ہے, میڈیا کی آپ کے ایم ڈی پی ٹی وی سے تعلقات ٹھیک؟ دیکھیں, ایم ڈی پی ٹی وی از پارٹ آف دی ٹیم. کوئی بھی شخص جو ہے, پی ٹی وی از نیشنل انسٹیٹیوشن, اور منسٹر انفارمیشن اس وقت تک اس کی سٹرینتھ ہے وہ پی ٹی وی جو ہے, اور ایم ڈی پی ٹی وی اس کی ٹیم کا ایک امپورٹنٹ پلیئر ہے. اور ہارمنی جو ہے اور ٹیم ورک, یہ ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے, کیونکہ ون مین شو اور سولو پرفارمنس کبھی بھی کسی ٹیم کے لیے وہ فروٹفل نہیں رہی. پہلے ایسا ہو رہا تھا, پہلے اس میں کہیں نہ کہیں ٹیم ورک کا فقدان رہا ہے, اور میری کوشش ہوگی کہ وہ ٹیم ورک بہتر ہو جائے. اوکے, مجھے یہ بتائیے گا, ون بائی ون پوچھتا ہوں آپ سے, اسد عمر صاحب کو کیوں نکالا؟ نکالا نہیں ہے, وزارت سے ان کو, وہ ایک پارٹی کا فیس ہے, ان کی پارٹی کے لیے خدمات ہیں, اور وہ بہت زیادہ کمپیٹنٹ اور ایک کوالیفائڈ پرسن ہے. لیکن جو سچویشن, حالات اور انٹرنیشنل سینیریو بنا, اس میں یہ ضرورت بن گئی تھی کہ ایک ایسا فنانشل ایکسپرٹ لایا جائے جو انٹرنیشنل جو آپ کے مالیاتی ادارے ہیں ان کے ساتھ پارٹنرشپ کریٹ کرے, ان کے ساتھ پرسنل پی آر شپ ہو, اور بہت ساری چیزیں فرنٹ فیس پہ آ کے کی جاتی ہیں, اور بہت ساری بیک گراؤنڈ میں آپ کو کچھ فیسیلیٹیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے. ایک پولیٹیکل فیس جو ہوتا ہے وہ بیک گراؤنڈ فیسیلیٹیشن اس طرح سے فرنٹ فٹ پہ نہیں کر سکتا. تو دیٹس دی ریزن کہ ان کو پورٹ فولیو چینج کرنے کے حوالے سے عمران خان صاحب نے آپشنز دیے, اور ایک ایسا فیس جس کو انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ہو مارکیٹ کے اندر. اسد عمر صاحب نہیں تھے اس طرح, اسد عمر صاحب ایکسیپٹیبل اصل میں ان کا اس فیلڈ کے اندر جہاں پہ نیگوسیشن ریکوائرڈ ہوتی ہیں, جہاں پہ پارٹنرشپ اور انگیجمنٹ اسٹریٹجیز کو آپ نے انشور کرنا ہوتا ہے, وہاں پہ لابسٹ چاہیے. تو اس میں تھوڑی سی کمی تھی جس کی وجہ سے وہ فیصلے ڈیلے ہو رہے تھے. انہیں بتایا کہ نہیں شام میں ان کو کل کیوں پتہ چلا, پرسوں رات کو؟
میرا خیال ہے کہ جو چیزیں چل رہی تھیں اس میں پرائم منسٹر صاحب نے ہی از ویری امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر. اسد عمر از ویری امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر. تو جب پبلک کی مشکلات، مسائل اور مہنگائی اور آپ کی ڈی ویلیویشن، روپے کا گرنا اور پھر انفلیشن اور جو چیزیں جو پرائم منسٹر کا کنسرن تھا، عادل ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ پرائم منسٹر عوام کی مشکلات کے حوالے سے سینسٹائز ہیں اور وہ عوام کے مسائل سے انہیں نکالنے کے لیے ہر طرح کی اسٹریٹجی اپنانا چاہتے ہیں، چاہے کوئی بھی جائے. چاہے جو بھی پنجاب اور کے پی کے میں بھی یہ ہونے والا. دیکھیں ہر شخص کو پرفارم کرنا ہے. اگر آج آپ ان کی وہ اسپیچ سنی ہے تو اس میں انہوں نے کسی بھی عہدے کو، کسی بھی پوسٹ کو، کسی بھی وزارت کو پرفارمنس اورینٹڈ کر دیا. پرفارم کرنا ہے تو آپ نے وہاں رہنا ہے، نہیں کرنا تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ پہ، پبلک انٹرسٹ سے سپریم نہیں ہے. ٹھیک، وہ ہمارے لیے امٹیریل ہوگا اس ویژن کے ساتھ جو پرائم منسٹر کی ویژن ہے ہر شخص کو ڈیلیور کرنا. بزدار صاحب 1 مہینے تک جا سکتے ہیں؟ دیکھیں ان کی پرفارمنس ان کو کنفائنڈ کرے گی، ان کی پرفارمنس ان کو سٹے کروائے گی، ان کی پرفارمنس ہی ان کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی. کیسی ہے پرفارمنس؟ دیکھیں جو پنجاب ان کو ملا اسی طرح جس طرح ہمیں پاکستان ملا، 80 ارب کے خسارے میں ملا، 80 ارب کا اوور ڈرافٹنگ ہوئی اور وہ آج بھی ہم وہ پیمنٹس ٹھیکیدار بل لے کے پھر رہے ہیں. وہ پرانی حکومت نے جو گڈ گورننس کے دعوے دار ہیں اور جو عوام کے ہمدرد بن کے اس وقت پھر رہے ہیں، انہوں نے اس پنجاب کو دیوالیہ کیا، بینکرپٹ کیا، جو منافع بخش تھا. آپ کہتے ہیں مشکل حالات میں ملا. رانا صاحب ابھی آپ کے آنے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ کے جو منسٹر ہیں کرنا ہے اور اس کو بہتر بنانا ہے. رانا صاحب آپ کے آنے سے پہلے ایک مختصر اس پہ کامنٹ کر دیجیے گا، پھر میں نے ڈسکشن کو آگے بڑھانا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ آپ سے انسٹرکشنز نہیں لیں گے، کہیں اور سے انسٹرکشنز لیں گے. دیکھیں انٹیریئر منسٹر جو ہوتا ہے ہمیشہ پہلے تو یہ بتائیں کہ انٹیریئر منسٹر کو کیوں نکالا؟ امپورٹنٹ پلر ہوتا ہے نیشنل سیکیورٹی میں. جو نیشنل ایکشن پلان ہے آپ کا وہ سارا جو ہے جڑا ہوا ہے انٹیریئر منسٹری کے ساتھ. آپ کا ایکسٹرنل اور انٹرنل سیکیورٹی چیلنجز جو ہیں وہ کوریڈور ہے انٹیریئر منسٹری. اس کے اندر وہی شخص بہتر پرفارم کر سکتا ہے جو پہلے سے نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کا حصہ رہا ہو. تو یہ چینج جو ہے اس لیے ہوئی کہ آپ کے جو ضرب عضب اور اس کے ساتھ جڑے جتنے آپریشنز تھے ان کے اندر جو سیولین سپرمیسی ہے اس کو انشور کرنے کے لیے، وہ اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے جو گیپس تھے. شہریار آفریدی صاحب کے بس کی بات نہیں تھی وہ. دیکھیں شہریار آفریدی ڈیفینیٹلی وہ انہوں نے اپنی کوشش کی، محنت کی اور بڑی کہہ لیں کہ فل کمٹمنٹ سے اس کاز کو سرو کرنے کی کوشش کی. لیکن چونکہ اس کے ساتھ ایکسپیرینس از ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ، چونکہ وہ آئی بی کو ہیڈ کر چکے ہیں تو تمام جو سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں جو نیشنل سیکیورٹی اپریٹس کے ساتھ چلتے ہیں، ہی ورکڈ ود them. تو آئی ایم شیور کہ جو بھی دہشت گردی کا اس وقت چیلنج نیا سر اٹھا رہا ہے اس کو اوورکم کرنے میں ہی از دی رائٹ پرسن. اوکے ٹھیک. رانا صاحب آپ نے اوئے ہوئے کہا جب انہوں نے کہا پنجاب ہمیں بڑے مشکل حالات میں، بڑے برے حالات میں ملا اور سارا کچھ کیا، تو یہ شکر نہیں کرتے کہ اتنے سارے منصوبے جو تھے جو ان سے سٹارٹ ہی نہیں ہونے تھے، اگر وہ منصوبے شروع ہو چکے ہیں اور ان کی پیمنٹس ڈیو ہیں اور اگلے مالی سال میں پاکستان کو کھڑا کر کے تو نہیں جانا تھا، پنجاب کو کھڑا کر کے تو نہیں جانا تھا. جب بھی گورنمنٹ جاتی ہے کچھ منصوبے چل رہے ہوتے ہیں، تو اگر 80 ارب روپے کے منصوبے چل رہے تھے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ چل نہیں رہے تھے. ران صاحب اوور پیمنٹس تھی، پنجاب کی اوور ڈرافٹنگ تھی. میں نہ بولیں، اب تو آپ منسٹر ہیں. جی جی اب جی تو آپ منسٹر ہیں. میرا آپ سے سوال ہے، یہ ہے کہ افریدی صاحب تو چلے ان کا تجربہ نہیں تھا، ان کے جو فیڈرل منسٹر تھے ان کو کیوں نکال دیا؟ کس کے فیڈرل منسٹر؟ وہ خان صاحب کے پاس پورٹ فولیو تھا نا، وہ اس وجہ سے. انٹیریئر کے نہیں دیکھیں خان صاحب کی ذمہ داریاں بہت زیادہ نا، تو آپ کو اپنی ذمہ داریاں شیئر کرنی چاہیے. وہ اب پتہ چلا ہے؟ نہیں، وہ اس لیے کہ آپ کو جس وقت انہوں نے ٹیک اوور کیا ایز اے پرائم منسٹر، اور وہ ٹائم کنسٹرینٹس بھی ہیں، چیلنجز بھی ہیں، اور اگر ایک بیٹر آپشنز آپ کے پاس ہے اور بہتر پرفارم کر سکتے ہیں اور آپ اس کی اونرشپ دے کے اس کو کھلا سکتے ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں حرج کیا ہے رانا صاحب؟ بنا لیں جی نہیں، بیٹر آپشن کو پرائم منسٹر بنائیں. دیکھیں عمران خان سے بڑا بیٹر آپشن
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड पाकिस्तान के पास कोई नहीं, बल्कि ही इज द ओनली ऑप्शन। तो फिर इंटीरियर क्यों छोड़ी? इंटीरियर कहा क्या प्राइम मिनिस्टर का वो अपने इख्तियारात किसी को भी दे सकता है। सर मेरा ख्याल है ये डिबेट थोड़े आगे बढ़ा देते हैं। मुर्तजा साहब ये बताइएगा, वैसे तो नवाज शरीफ साहब ने फॉरेन मिनिस्ट्री अपने पास रखी थी, ये तो रखते हैं, वजीर आजम रख लेते हैं अपने पास जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होता है, और किसी ना किसी रीजन से ही रखते हैं। अब उन्होंने क्यों रखी थी, इन्होंने क्यों रखी, इस बहस से आगे निकल के जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा कह रही हैं कि हमने ये सब चीज़ें, वो एडमिशन भी है साथ साथ कि अगर हमारे यहाँ जिन मिनिस्ट्रीज में परफॉर्मेंस नहीं थी, चाहे वो दोस्त थे, ताल्लुक वाले थे, वास्ते वाले थे, उन्हें नवाजा नहीं गया, उनको घर भेज दिया गया। और आगे भी एक बड़ा नंबर है, बड़ा अच्छा ट्रेंड नहीं है कि अगर कोई डिलीवर ना करे तो घर भेज दें। आदिल अब्बासी साहब, अगर डिलीवरी ही ऑब्जेक्टिव है तो आप मुझे बताइए कि कौन से मिनिस्टर ने वफाकी काबीना के डिलीवर किया है। आप अगर तिजारत का महकमा देख लें तो आप मुझे बताइए क्या पाकिस्तान की इस वक्त एक्सपोर्ट्स बढ़ चुकी हैं और इंपोर्ट्स कम हो चुकी हैं? जो हमारे एक्सचेकर पे बर्डन हो रहा है वो उसमें बेहतरी आ चुकी है? क्या इस मुल्क में इस वक्त ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं चल रही? रोज़ हम टीवी पर देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं चल रही। तो मैं समझता हूँ ये कहना कि हम बेहतरी की नीयत से तब्दीली ला रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आवाम के सामने आप इस चीज़ को एजिटेट कर सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये तो बताइए किस मिनिस्टर ने अच्छा काम किया है। कोई एक मिनिस्टर बता दें जिसने सही तरीके से डिलीवरेंस दी हो। और एक मैं सिर्फ बीबी कंप्लीट कर लूँ, फिरदौस साहिबा पहले भी वफाकी वजीर रही हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है आदिल अब्बासी साहब, कॉन्सेप्ट उसको कहते हैं कलेक्टिव मिनिस्टेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस कैबिनेट का सरबराह है वजीर आजम। वजीर आजम इस बात का एतराफ़ कर रहा है कि मेरे 5-6 काबीना के वज़रा ने काम नहीं किया, उनसे काम लेना किसकी जिम्मेदारी थी? वो खान साहब की अपनी जिम्मेदारी थी। तो खान साहब भी तो फेल हुए, कम से कम इस बात को भी तो माने। अगर IMF पाकिस्तान नहीं गया शुरू में और उसने 8 माह लगा दिए उस डील को निगोशिएट करने में, तो आप क्या समझते हैं ये फैसला असद उमर साहब अकेले कर रहे थे? वजीर आजम की कंसेंट के बगैर ये फैसला नहीं हो रहा था। ये वजीर आजम की कंसेंट के बगैर ये फैसला हो नहीं सकता था। आपके ख्याल में असद उमर साहब को धोखे में रखा गया है? देखिए मैं समझता हूं असद उमर साहब इस पूरे गेम के अंदर, इस पूरी स्ट्रैटेजी के अंदर एक हिस्सा थे, लेकिन वो अकेले नहीं थे, उनके साथ वजीर आजम थे, इनके और इंपॉर्टेंट वुज़रा थे। तो ये कह देना कि असद उमर साहब फेल हो गए, इससे आप वजीर आजम साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ख़त्म नहीं कर सकते। मैं बड़ी छोटी सी गुजारिश करूं, आपने खुद कह दिया मियां साहब ने 3.5 साल तक फॉरेन मिनिस्टर नहीं रखा, नुकसान पाकिस्तान को हुआ। 3.5 साल बाद उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर नहीं देखिए बेहतरी कब आएगी? आपने अपनी गलती माने ना, वही गलती खान साहब ने की। इंटीरियर इतना अहम डिपार्टमेंट है, आप देखिए पाकिस्तान किस कैफियत से गुजर रहा है। आए दिन आपके पास बड़े बड़े वाकयात हो रहे हैं, वजीर आजम के पास टाइम थोड़ी है, तो उसने क्यों वो पोर्टफोलियो अपने पास रखा हुआ था? मैं समझता हूं पोर्टफोलियो डिसाइड करने में, कुछ अहम फैसले करने में मुजरिमाना गफलत बढ़ती गई है, और मैं समझता हूं पाकिस्तान की मईशत को जो ये नुकसान पहुंचा है, उस नुकसान की जिम्मेदारी आप सिर्फ असद उमर को नहीं ठहरा सकते। मैं समझता हूं इसके ऊपर जिम्मेदारी वजीर आजम पाकिस्तान के ऊपर भी आनी चाहिए। ओके, मुझे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जवाब आप दीजिए आफ्टर दिस। जी वेलकम बैक। मुजरिमाना गफलत है वो कह रहे हैं आप कि वज़ीर आज़म की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, अगर ये वज़ीर डिलीवर नहीं कर रहे थे तो इतने अरसे ये वजारतें, पोर्टफोलियो, इनको बर्दाश्त क्यों किया गया? पहली बात तो ये है कि मुर्तज़ा मेरा भाई है और मैं, छोटा भाई भी है, मेरा बच्चा भी है, तो मैं इसकी गुफ्तगू सुन के तो मुझे इंजॉय कर रही थी मैं कि उसको ये नहीं पता है कि उसकी अपनी जमात ने कितनी रीशफलिंग की और कितनी दफ़ा फिनांस मिनिस्टर चेंज किया। 3 दफ़ा चेंज हुआ फिनांस मिनिस्टर, और 4थी दफ़ा टेक्नोक्रेट को एडजस्ट किया, और वो अब आप लोगों ने ले लिया। वो चेंजेस जो है वो होती रहती हैं, सियासी जमातों की ज़रूरत होती है, और वो कोई बहुत बड़ा डिलेमा नहीं है, कोई इतना बड़ा बहाम नहीं, और ऐसी कोई सूरत हाल नहीं जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो है उसका कोई मावराए आयन कोई चीज़ नहीं की। वहाब दूसरी बात आपने कहा कि इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो प्राइम मिनिस्टर, आपकी तरफ एक सेकंड दे दें, प्राइम मिनिस्टर ने अपने पास क्यों रखी? तो मेरे भाई पहले चीफ मिनिस्टर से तो इंटीरियर मिनिस्ट्री किसी और मिनिस्टर को दिलवाओ। सिंध के चीफ मिनिस्टर के पास इंटीरियर मिनिस्ट्री है। तो ये चीजें जो पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस रही हैं, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स रही हैं,
وہ پولیٹیکل ڈیسیجن بھی میں اس کا ذرا جواب لے کرتی لوں ہیں اور نیشنل ڈیسیجن بھی ہوتے رہتے ہیں نیشنل انٹرسٹ میں. مرتضیٰ صاحب دیکھیں میں سمجھتا ہوں عادل صاحب میں اس بات کو ڈاؤٹ نہیں کر رہا کہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے ری شفل کر سکتا ہے اور ہر پولیٹیکل گورنمنٹ کے اندر ری شفلنگ ہوتی ہے, بٹ تھوڑا ڈفرنس ہے کہ پاکستان جس دور سے اس وقت گزر رہا ہے, جس سچویشن سے ہماری معیشت گزر رہی تھی, مان رہے ہیں کہ مشکل سے گزر رہی ہے, نیگوشیٹ آف کورس اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, یہ مشکلات صرف ان کی پیدا کر رہے ہیں ڈالر پی ٹی آئی کی. اس وقت بھی مشکلات تھی, آئی ایم ایف کے پاس گئے تھے ہم. ارے فردوس صاحبہ مجھے بات کرنے دیں پلیز, میں بڑا احترام کرتا ہوں آپ کا, لیکن آپ نے باری لے لی تو کرنے دیں. مجھے ایک سوال کا جواب دیں, سی ایم کے پاس بھی تو انٹیریئر منسٹری ہے, سی ایم سندھ آج بھی ہے آج بھی انٹیریئر منسٹری سی ایم کے پاس ہے, میں کہہ رہا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ رکھ سکتے ہیں, لیکن جب آپ بعد میں 9 مہینے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں یار میں نہیں رکھ پایا. آج کراچی میں سندھ میں کوئی واقعہ ہوتا ہے, چیف منسٹر فوراً لوگوں سے ملنے کے لیے جاتا ہے, ہزارہ میں واقعہ ہوا, کوئٹہ میں واقعہ ہوا, آپ کا وزیر اعظم ابھی تک اس نے گوارا نہیں کیا ان لوگوں سے ملنے کے لیے. سر یہ کراچی میں دارالصحت ہاسپٹل میں جو بچی کے ساتھ ہوا ہے, سی ایم کو یقین دہانی, حکومت کو یقین دہانیاں کرانے کے بعد حکومت نے کیا کیا ان کے خلاف؟ وہ اسپتال تو ابھی بھی چل رہا ہے اور بڑے دھڑلے سے جو ہے وہ چل رہا ہے. اور پولیس کے خلاف کیا ایکشن؟ عادل صاحب جی ہمارا وزیر اعلیٰ چل کے گیا, اس بچی کے والدین سے ملا, جو بچی کے والدین کا مطالبہ تھا کہ انکوائری ہونی چاہیے وہ انکوائری انیشیٹ ہو گئی. دوسرا مطالبہ تھا کہ جس پولیس افسر نے ان کو دھمکایا اس پولیس افسر کو سسپینڈ کیا جا چکا ہے. سر اسپتال میں کیا ایکشن کیا آپ لوگوں نے؟ اس کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن ہمارا موجود ہے, وہ انکوائری کر رہے, جیسے انکوائری رپورٹ آ جائے گی منظر عام پہ اس کے مطابق فیصلہ کر لیا جائے گا. ہمارا وزیر اعلیٰ آپٹکس کے لیے ٹویٹر پہ آ کے فیصلہ نہیں کرتا اور بعد میں اس کو یو ٹرن لینا پڑے. میں گزارش کر رہا تھا ایک صرف عادل صاحب عادل صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری معیشت اس لیے خراب سچویشن میں ہے کہ آج ڈالر 147 پر پہنچا ہے, اور کس کی بدولت پہنچا ہے؟ یہ پی ٹی آئی کی حکومت, وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کی اس میں جعلی اکاؤنٹس کا تو کوئی ہاتھ نہیں ہے نا, آج عام آدمی کو اس کا لوٹ مار یا جعلی اکاؤنٹ سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے نا. اس ڈالر کا سٹاک ایکسچینج سے پیسے نکالنا اس سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کا کیا لینا دینا ہے؟ بیوقوفی کے ساتھ کیا لینا دینا ہے اس سے؟ آپ مطلب اس اکانومی کو وینٹیلیٹر پہ ڈالنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس چھوڑ دیں آپ کو اکانومی کا کچھ نہیں پتا. کنکلوڈنگ ریمارکس رانا صاحب. اس کا نالائکی کے ساتھ تو ہے. دیکھیں ہمارے پرائم منسٹر کے اندر نہ انکساری تھی, نہ وہ ایک ہمبل شخص تھے. آج پاکستان کے عوام نے ان کو انکساری پہ مجبور کیا, ہمبل ہونے پہ مجبور کیا. انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ ناکام ہیں اور اب ایک آخری موقع ان کو اور مل گیا جس سے وہ اپنی نئی ٹیم کے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. فردوس عاشق اعوان صاحب, مرتضیٰ وہاب صاحب, رانا افضل صاحب موجود تھے. آپ نے پروگرام دیکھا. ناظرین عادل عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.